بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ محمد یعقوب اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ سب سے پہلے درود پاک اللہم صلی وسلم علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ دوستو، بت پرستی دین اسلام یعنی اللہ کا جو پہلا دین تھا آدم علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمایا، اس کے بعد پہلا مذہب تھا جو دنیا میں وجود میں آیا۔ یہ آدم علیہ السلام کی تیسری نسل سے تقریباً یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں اللہ نے سورہ نوح میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں بیان فرمایا ہے، ان میں 5 نام اللہ نے فرمائے ہیں: ودم ولا سواع ولا یغوث و یعوق و نصر۔ یہ ود، یعوق، نصر، سوا، یہ سارے جو تھے یہ بتوں کے نام تھے۔ اس وقت جو سب سے بڑے بت تھے یہ ان کے نام اللہ نے قرآن پاک میں فرمائے۔ ان کی ہسٹری دراصل یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے نیک لوگ تھے۔ یہ ود کے بارے میں جو پہلا لفظ آتا ہے، اس کے بارے میں تو مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ شاید حضرت شیش علیہ السلام کا نام تھا۔ حضرت شیش جو تھے آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، نبی تھے۔ یہ سب نیک لوگ تھے اپنے دور کے، اور جب یہ دنیا سے چلے گئے ایک ایک کر کے تو لوگ جو تھے ان کی محبت میں بے تاب تھے، بے چین تھے، لوگوں کو قرار نہیں آتا تھا۔ ان کی قبروں پہ بیٹھے رہتے، ان کی باتیں کرتے رہتے اور ان کو یاد کر کے روتے رہتے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو مل سکے۔ شیطان لعین نے چونکہ اللہ سے وعدہ کیا تھا، اس کی ضد تھی کہ اے اللہ، میں تیرے لوگوں کو، تیرے بندوں کو تیری عبادت سے موڑوں گا، تیری پرستش سے موڑوں گا۔ تو اس کے ہاتھ میں ایک زبردست ایک وقت آیا، ایک ٹائم آیا۔ وہ ان لوگوں کے پاس انسانی شکل میں گیا اور ان سے کہتا ہے کہ یہ بڑے اچھے، بڑے نیک لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے تم اللہ کو یاد کرتے تھے۔ ان کی صحبت میں بیٹھ کے تمہیں اللہ یاد آتا تھا، ان کی باتوں سے تمہیں اللہ یاد آتا تھا، ان کی شکلوں سے تمہیں اللہ یاد آتا تھا۔ تو اب تو یہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ تم اللہ سے پھر جاؤ، تم اللہ کو بھول جاؤ۔ تو میرے پاس اس کا حل یہ ہے کہ تم ان کی تصویر بنا لو۔ اب یہ دیکھیں نا کہ اس نے کیا کیا شیطان نے، کہ اللہ کی یاد دلانے کے لیے ہی وہ یہ کام شروع کروایا ہے کہ تم کہیں اللہ کو نہ بھول جاؤ ان کے بعد۔ اب ان لوگوں کو یہ بات بھلی لگی، انہوں نے مانی، اور شیطان نے خود اس کی تصویر کسی ایک کی بنا کے ان کو دے دی، اور جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے، جہاں مجلس ہوا کرتی تھی، جہاں پر اللہ کا ذکر خود کرتے تھے، لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، وہاں پر شیطان نے وہ تصویر نصب کروا دی۔ اسی طرح جب باقی 5-4 لوگ فوت ہوئے تو اسی طرح تصویریں بنی اور معاملات چلتے رہے۔ اب لوگ صرف ان کو یاد کرتے تھے، ان کی تصویر کو دیکھ کے لوگوں کا ایمان تازہ ہو جاتا تھا۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک نسل تک یہی سلسلہ چلتا رہا کہ انسان جو تھا وہ اس تصویر کو دیکھتا، اس کو اللہ یاد آتا، اور پھر وہ اللہ کی عبادت اس وقت جو بھی تھی وہ کرتا۔ ابھی تک شرک شروع نہیں ہوا تھا، ابھی شرک کی ابتدا نہیں ہوئی۔ پھر جب اگلی نسل آئی، وہ ساری نسل چلی گئی دنیا سے، پھر اگلی نسل آئی۔ اب اگلی نسل میں آپ یہ تصور کریں نا کہ تب لوگوں کی عمریں کتنی تھیں، یعنی وہ شیطان نے پوری نسل گزرنے تک انتظار کیا۔ یعنی آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً 1000 سال ہے، تو یقیناً ان کے جو بیٹے تھے وہ جو اس عمر میں تھے، اس زندگی کے دنیا کے اس وقت موجود تھے، تو یقیناً ان کی عمریں بھی زیادہ تھیں۔ تو شیطان نے خاموشی سے وہ تاک لگا کے بیٹھا رہا کہ میں نے سیدھا وار نہیں کرنا، چھپ کے وار کرنا ہے، پیچھے سے وار کرنا ہے۔ وہ ایک نسل تک انتظار کرتا رہا۔ جب ایک نسل گزر گئی، نئی نسل آئی۔ اب نئی نسل کو یہ پتہ تھا کہ یہ بزرگ ہیں، یہ تصویر ہمارے جو بزرگ ہیں نا، یہ بڑی عقیدت سے اس کو دیکھتے تھے اور اس کا احترام کرتے تھے اور پھر اللہ کو یاد کرتے تھے۔
اب دوسری نسل کے دماغ میں انسان نے اس کی عقیدت ذرا زیادہ ڈال دی، یعنی اگر وہ پہلی نسل صرف اس کو دیکھتی تھی تو دوسری نسل اس کی عزت اور تکریم بھی کرنے لگی، اور پھر یوں دوسری یا تیسری نسل میں جا کے شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ یہ تو اللہ کے بہترین بندے تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، لہذا ان کو وسیلہ بناؤ، ان کو اللہ کے سامنے پیش کرو، ان کے ذریعے سے دعائیں مانگو۔ پھر اس سے اگلی نسل میں شیطان نے ان کو ڈائریکٹ جو تھا نا وہ شرک پہ لگا دیا، مشرک بنا دیا، اور انہی کی مورتیاں بنوا کے ان کی عبادت کروانا شروع کر دی۔ یوں تقریباً 3 نسلیں یا 4 نسلوں نے مل کے آہستہ آہستہ یہ شرک کی ابتدا کی۔ شیطان نے اتنا صبر کیا۔ پھر یہ 5 بت تھے۔ اب تقریباً میں پڑھ رہا تھا تو انڈیا میں تقریباً کوئی شاید 3-4 کروڑ جو بت ہیں نا وہ موجود ہیں، یعنی اب 5 بتوں سے اب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ دنیا میں اس وقت پتہ نہیں کتنے جو ہے نا وہ بت موجود ہو گئے ہیں، کس نام سے کس کام کے لیے جو ہے نا وہ بت بنا لیا گیا ہے اور اس کی پرستش شروع کر دی گئی ہے۔ حتیٰ کہ ابھی دنیا میں خاص طور پر انڈیا میں جو ان کے معروف اداکار آئے ہیں نا ان کے نام سے بھی یہ بت کدے بن گئے ہیں، اور ان کے بت وہاں نصب ہو گئے ہیں اور ان کی عبادت شروع کر دی گئی ہے۔ یہ بتوں کی بات تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب سامری جادوگر نے وہ بچھڑا بنایا اور اس کے منہ پہ اس نے جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی مٹی جو تھی نا وہ لگائی، وہ بولنے لگ گیا، تو لوگ بچھڑے کی عبادت کرنا لوگوں نے شروع کر دی۔ تو وہ آج جو لوگ جو مذاہب گائے کی عبادت کرتے ہیں نا وہ یقیناً وہاں سے یہ کام شروع ہوا ہے، یعنی بت پرستی کا دور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد تقریباً سٹارٹ ہوا۔ نوح علیہ السلام سے پہلے کی بات ہے یہ، اور نوح علیہ السلام جو ہیں یہ یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام کی 10ویں لڑی ہیں، تو بہت آگے نہیں بات گئی، ابھی صرف 10واں نام جو ہے نا وہ نوح علیہ السلام کا آتا ہے۔ اگر پیچھے جائیں تو 10واں نام نوح ولد آدم علیہ السلام آ جاتا ہے علیہم السلام۔ تو دوستو آج فکر کی جو دعوت ہے نا آپ کو وہ یہ ہے کہ آج ہم دوبارہ تقریباً اسی پیرائے پہ کھڑے ہیں۔ ہم آج پھر شیطان نے ہمیں آہستہ آہستہ وار کرنا شروع کر دیا ہے، ہمیں وہ پھر اللہ سے ڈائریکٹ ہمارا رشتہ توڑ کے وہ ہمیں معاملات کو ہمارے کو اس نے الجھا دیا ہے۔ آج ہم نے بت تو نہیں بنائے، ہمارے پاس تصویریں کیمراز میں موجود ہیں، موبائل فون میں موجود ہیں، کبھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ ایک دفعہ نیٹ پہ آپ نے پھینک دی، گوگل پہ پھینک دی تو کبھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ صدیاں جب تک یہ چیزیں موجود ہیں تب تک آپ کی وہ تصویریں اور سارے معاملات بھی موجود ہیں۔ ہم پھر الجھ گئے ہیں معاملات میں، ہم بھول گئے ہیں پھر معاملات کو۔ ہمیں ہر صورت توحید کا پرچار کرنا ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کا مقصد توحید کا پرچار ہے۔ آج دوبارہ سے مسلمانوں کو توحید کی تبلیغ کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ 1500 سال پہلے تھی۔ ہم ایک دفعہ پھر پٹڑی سے اتر گئے ہیں اور ہم وسیلوں میں اور معاملات میں پھنس گئے ہیں۔ یقیناً اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ یہ جائز بھی ہے، دیا بھی جا سکتا ہے، لیکن ہم ڈپینڈ کر گئے ہیں ان کے اوپر۔ ہمیں مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہمارا اعتقاد صرف وسیلے پہ تو نہیں رہ گیا، یعنی اس لیے نہیں ہم کہتے کہ یا اللہ تجھے فلاں انسان کا واسطہ، وہ نیک بندہ جو بھی ہے آپ دیتے ہیں کہ میری یہ مشکل دور فرما۔ اب یہ بات تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ یہ کہتے، اب آپ کا تصور یہ بن جائے کہ اللہ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں ہے، تو پھر یہاں معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر شیطان جو ہے نا وہ آپ کی ذہن سازی کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور خدا نہ خواستہ خاکم بدہن کہ وہ آپ کو کسی اور طرف آسانی سے موڑ سکتا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام۔